رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا بأمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات اللہ علیہم ما دامت النیرین الصلاة والسلام علی النبی الأمی مکی المدنی الغرشی الہاشمی الابتہی النبی المسدد بشیر المؤید نذیر الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدی ابی القاسم محمد اللہم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم والدہ امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادات سننے والے تشریف فرمائیں، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار خاص طور سے بانی اعضا ہمارے پرنس آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے اوپر ایک عارضہ ہے، پروردگار اس سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر. الہی اس عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات گردی و سماوی سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. الہی اس سے بہتر عزا کی توفیق عنایت کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. شاید اس سلسلے کی آج آخری مجلس، چونکہ ہم ابتدا میں یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی محرم شروع ہو رہا ہے، محرم کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ محرم کا آخری دن آ گیا اور ابھی تک ہم صحیح معنی میں نہ فاطمہ کے لال کو رو سکے، نہ سیدہ کو پرسہ دے سکے. مگر جتنی ہمارے اندر طاقت و توانائی تھی، ہم نے اس اعتبار سے زہرا کے لال کا پرسہ دیا ہے اور اس کے لال کے اوپر آنسو بہائے ہیں. پروردگار انہی کو قبول فرما لے اور انہی کا اجر ہمیں عطا کر دے. چونکہ بہت ساری روایات ہیں، ایک
روایت میں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ایما مومن دمعت عیناہ لقتل الحسین، جس مومن کے بھی آنکھوں میں امام حسین کے شہادت کی بنا کے اوپر آنسو آ جائیں، ومن معہ، اور یہ آنسو اس طریقے سے آئیں کہ حتیٰ یسیل علی خدہ، کہ اس کے رخسار کے اوپر بہنے لگیں، یعنی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور اگر گالوں اور رخساروں کے اوپر بہنے لگیں، بواہ اللہ فی الجنت غرفہ، تو پروردگار اس کے لیے جنت میں ایک بہترین محل تیار کر دیتا ہے۔ اور بھی جگہ بہت ساری ہیں کہ جہاں کے اوپر نبی کا فرمان ہے، ان ابنی ھذا یقتل بارض العراق، میرا یہ بیٹا سرزمین عراق کے اوپر قتل کیا جائے گا، فمن ادرکہ منکم، تم میں سے جو بھی اس کے زمانے کو درک کرے، فلینصرہ، تو اسے چاہیے کہ امام حسین کی نصرت کرے۔ عزیزو اور میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، حسین کے عزاداروں، ہم نے وہ زمانہ تو نہیں پایا، لیکن جس زمانے میں ہم ہیں، ہمارے نصرت حسین کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم حسین کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کریں، ان کے مقصد کو آگے بڑھائیں، کوشش کریں کہ وہ مقصد پہچانیں کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، من سقی زائر الحسین شربۃ من ماء، اگر کوئی امام حسین کے نام کے اوپر کسی کو پانی پلا دے، کمن سقیا الف نبی، بالکل ایسا ہے جیسے اس نے 1000 نبیوں کی پیاس بجھائی، 1000 نبیوں کو سیراب کیا۔ کامل الزیارات کی یہ روایت ہے۔ مگر میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے اس دور میں کہ ہم امام حسین کے اہداف کو معلوم کریں، امام حسین کے مقاصد کے اوپر غور کریں، امام حسین کا ہدف کیا ہے۔ میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے، خود امام حسین سے سوال کیا جائے کہ مولا آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو امام حسین نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، انی لم اخرج، میں نے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا ہے کہ اشرم ولا بطرا، کہ میں دنیا کے اندر شر برپا کروں، میں دنیا کے اندر حکومتیں قائم کروں، میں دنیا میں ظلم کروں، میں دنیا کے اندر فساد برپا کروں، بلکہ میرا مدینہ چھوڑنے کا مقصد ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چلا، ارید ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، میں لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤں، وانہا عن المنکر، انہوں نے برائیوں سے روکوں، تو جو لوگ برائیوں کی طرف چلے گئے ہیں انہیں اچھائیوں کی طرف لاؤں، اور جو اچھائیاں انجام نہیں دے رہے ہیں ان کو اچھائی انجام دینے کا حکم دو۔ وہ اسیرہ بصورت سیرت جدی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر طرف نانا کی سیرت پر عمل ہو، وہ ابھی اور میرے بابا کی سیرت کے اوپر عمل ہو۔ تو بہت آسان جملوں میں امام حسین نے اپنا ہدف بیان کیا۔ یہ 2-3 جملے ہیں جو امام حسین نے بطور ہدف بیان کیے، طلب اصلاح امت جدی،
نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر چاہتا ہوں کہ نانا کی سیرت اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت لوگوں کے درمیان میں عام۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، شہ کے عزادار، توجہ ضروری ہے کہ ہم ان اہداف کے اوپر غور کریں، ہم ان اہداف کے بارے میں فکر کریں، ان سے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو مانوس کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک بالکل آسان راستہ ہے کہ ہم پہلے اس سلسلے کا علم حاصل کریں اور پھر اسے عمل کی دنیا میں باقاعدہ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو عملی طور کے اوپر اپنی زندگی میں لے آئیں تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اور عمل تبھی ہوگا جب ہم مکمل طریقے سے یقین رکھتے ہوں، ہمارا خدا کے اوپر مکمل یقین ہو، ہمارا نبی کے اوپر مکمل یقین ہو، ہمارا امام کے اوپر مکمل یقین ہو، ہم ان کی باتوں کو سرسری طور پہ نہیں، یقینی طور کے اوپر تسلیم کریں۔ بس آج کی مجلس میں اپنی اسی بات کا استقرار اور اس سے زیادہ عرض کرنا میرا مقصد، میرا ہدف نہیں ہے۔ ہم کسی بھی حال میں اس مقصد کے اوپر، اس ہدف کے اوپر، امام حسین کے اس فرمان کے اوپر عامل ہونا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ہم اس ہدف کو چھوڑ کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں ہر حال میں امر بالمعروف، ہر حال میں برائیوں سے روکنا، ہر حال میں سیرت نبی کے اوپر ہماری نگاہ اور سیرت مولائے کائنات کے اوپر ہماری نگاہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً خدا بھی ہمارے ساتھ تھے، نبی بھی ہمارے ساتھ تھے، امام بھی ہمارے ساتھ تھے، اور یہ چیزیں خود ہماری بھی حفاظت کریں گی، ہمارے مال کی بھی حفاظت کریں گی، ہماری جان کی بھی حفاظت کریں گی، ہماری عزت و آبرو کو بھی محفوظ رکھیں گی۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عامل نہیں ہیں تو پھر ایک امید والی زندگی جی رہے ہیں۔ اور میں نے ابتدائی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ امیدوں کے اوپر یا امیدوں سے جنت نہیں ملے گی، جنت ہمیشہ عمل سے ملنے والی ہے۔ میرے عزیزوں، توجہ رکھیں گے، غور کریں گے۔ جب ہم کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے نتیجے میں ہی خدا ہمارے اوپر کرم کرتا ہے، امام اپنی نظر عنایت کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں بس ایک اشارہ ہے اور ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ ایک بیابان سے گزر رہے تھے کہ اہل قافلہ کو خبر ملی کہ راستے میں آگے ایک لٹیروں کا گروہ ہے، ایک چوروں کا گروہ ہے جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والوں کو یہ خبر ملی تو قافلے والے پریشان ہو گئے اور وہ اندر سے لرزہ بر اندام ہونے لگے۔ اس وقت امام صادق نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور ایسے ایسے ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اگر یہ لٹ گیا تو کیا ہو؟
ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنا مال آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ چور آپ کو دیکھ کر ہمارا مال نہ لوٹے۔ امام نے فرمایا کہ شاید وہ قافلہ ہمیں ہی لوٹنا چاہتا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر تم اپنے مال کو ہمارے حوالے کر کے ضائع کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے مال کو زمین میں دفنا دیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر تم لوگوں نے اس مال کو زمین میں دفن کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مال ضائع ہو جائے، یا وہ جگہ ہی نہ ملے جس جگہ آپ نے دفنایا۔ تو پھر لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے نا کہ کیا کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم یہ اپنا مال کسی کے پاس امانت رکھ دو تاکہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے اور پھر اس میں اضافہ بھی کر دے۔ مثلا ایک درہم کو بڑھا دے، اپنا مال اس بزرگ و برتر کو دو کہ جو تمہارے مال میں اضافہ کر دے، اور جب اضافہ ہو جائے تو وہ تمہیں لوٹا دے، اور بلکہ وہ تمہارے مال کو تمہاری ضرورت سے زیادہ کر دے۔ سب لوگوں نے کہا وہ کون ہے جو ہمارے مال کو ہماری ضرورت سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت بھی کرے گا؟ تب امام نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے۔ تم ایک کام کرو، اپنے مال کو اللہ کی امانت میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو امام نے کہا کہ کسی فقیر کو صدقہ دے دو۔ سب نے کہا ہمارے درمیان میں کوئی فقیر تو ہے نہیں، نہ کوئی غریب ہے، ہم کسے صدقہ دیں؟ امام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اس مال کا 1/3 حصہ صدقہ دینے کی نیت کر دو، تو خداوند عالم تمہارے مال کی چوروں سے حفاظت کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، ہم نے یہ نیت کر لی ہے۔ فَأَنْتُمْ، امام نے فرمایا فَأَنْتُمْ فِي أَمَانِ اللَّهِ فَامْضُوا، اب تم لوگوں نے نیت کر لی ہے تو ایک کام کرو، تم اللہ کی امانت میں چلے گئے، اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ فَامْضُوا، سفر کو جاری کرو۔ بہرحال قافلہ چل پڑا، اور جب قافلہ چلا تو ایک وقت گزرا کہ چوروں جو ہے وہ سامنے دکھائی دے گئے۔ جب وہ چور لوگ سامنے آئے تو لوگ ڈرنے لگے۔ امام نے فرمایا آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ تم لوگوں نے تو اپنا مال اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اب تمہارے مال کی خدا حفاظت کرے گا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ آرام سے رہو۔ بہرحال چور آگے بڑھے اور امام کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور کہا کل ہم نے رات میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا اور آپ نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کرو، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آ گئے تاکہ آپ اور آپ کے قافلے والوں کو چوروں سے محفوظ رکھیں۔ اب بتائیے، چور خود حفاظت کرنے کے لیے آ گئے۔ یقین ایک الگ چیز ہے، شریر لوگوں سے ہی پروردگار حفاظت کرانے لگتا ہے۔ اب وہ لوگ جو خود مال لوٹا کرتے تھے، وہ لوگ
مال لوٹنے نہیں آئے، چونکہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے تو چور ہی مال کی حفاظت کرنے کے لیے آ گئے۔ واقعاً تعجب ہے۔ آپ نے توجہ کی، آپ نے غور کیا۔ اب دشمنوں کے شر سے بچانے والا کون ہے؟ جو خود شر برپا کرنے والے تھے۔ لہذا یہ قافلہ صحیح و سالم اپنے شہر پہنچ گئے، اور سب نے جو وہ 1/3 مال 1/7 مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، وہ غریبوں میں بانٹ دیا گیا شہر میں جانے کے بعد۔ ان کے مال میں، ان کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک درہم کے بدلے انہیں 10 درہم فائدہ حاصل ہوا۔ سب لوگوں نے تعجب کیا، کہنے کو واقعاً یہ برکت تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ تب امام نے فرمایا، اب جب کہ تمہیں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ہو گئی ہے تو تم اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرو۔ بس میرے عزیز، چونکہ آج 9 محرم ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، مگر یہاں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر یقین کر لیتے ہیں تو پھر پروردگار بھی اسی یقین کے حساب سے ہمارے ساتھ برکتیں نازل کرتا ہے۔ ہمارا یقین صرف زبان سے نہیں، ہمارا یقین ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے۔ اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے ہی یقین پر عمل کر کے دکھایا۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، آہستہ آہستہ فاطمہ کا لال ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے صحیح دل کھول کے عزاداری نہیں کی، ابھی ٹھیک معنی میں آنسو نہیں بہائے، ابھی تک ہم اس طریقے سے نہیں رو سکے ہیں جیسا رونے کا حق ہے۔ بس آج کی مجلس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اے فاطمہ کے لال، ہم اس طریقے کا ماتم تو نہیں کر سکے جیسا ہمیں ماتم کرنا چاہیے، ہم اس طریقے کا پرسہ نہیں دے سکے جیسا ہمیں پرسہ دینا چاہیے تھا، ہم اس طریقے سے نہیں رو سکے جیسا ہمیں رونا چاہیے تھا، مگر اے فاطمہ کے لال، ہم آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ اے کربلا کے شہداء، آپ پر ہمارا سلام۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے اپنی طاقت و توانائی کے اعتبار سے عزاداری کی۔ اگر یہی بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سیدہ اسے قبول کر لے، تو شاید ہمارے مال مجلس اتنا ہی ہے۔ شام غم آہستہ آہستہ تمام ہو رہی ہے، روز غم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ کربلا کے میدان میں آہستہ آہستہ حسین کے سارے ساتھی اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر چکے۔ ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں
کہ ایک ایک شہید کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، اے حور تم پر ہمارا آخری سلام، اے جون تم پر ہمارا آخری سلام، اے حبیب تم پر ہمارا آخری سلام، اے مسلم ابن اوسجا تم پر ہمارا سلام، ایک ایک شہید کربلا پر ہمارا سلام، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزو ہم کربلا میں ایک بھی صحابی کا صحیح سے پرسہ نہ دے سکے، آج فاطمہ کا لال بس آہستہ آہستہ تنہا ہوتا چلا جا رہا۔ کربلا کے میدان میں جب روز عاشور آیا تو صبح سے جو مارکہ شہادت گرم ہوا، عصر کے ہنگام تک فاطمہ کا لال یکا و تنہا رہ گیا۔ اب کوئی نہ تھا جو حسین کی نصرت کے لیے آئے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے ایک آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام حسین نے یہ آواز استغاثہ بلند کی، خیمہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال خیمے کی طرف واپس آیا اور آواز دی، اے میری ماں جائی بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے؟ جناب زینب نے آواز دی، بھیا کوئی بچہ پیاس کی وجہ سے ہلاک تو نہیں ہوا ہے، مگر جب سے آپ کی آواز استغاثہ سنی ہے میرا علی اصغر اپنے آپے کو جھولے میں بے چین کیے ہوئے ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ امام نے کہا، اے رباب لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو۔ عزیزو جناب رباب نے علی اصغر کو امام حسین کے حوالے کیا۔ امام نے عبا کے دامن میں بچے کو چھپایا اور ایک مرتبہ میدان کربلا کا رخ کیا۔ عزیزو کائنات میں آج تک کسی باپ نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا جیسا فاطمہ کے لال امام حسین نے منظر کو دیکھا۔ حسین ایک مرتبہ مارکہ کربلا میں آئے، آنے کے بعد ظالموں کے سامنے ایک جملہ پیش کیا، اے ظالموں تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے حسین خطا کار ہو، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ خطا کار نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ ارے تمہارے ایک قطرے آب سے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہ آ جائے گی، یہ بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، آؤ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ عزیزو ظالموں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین نے جملے کو تبدیل کر دیا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ لو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں، اب تم خود آؤ اور پانی پلا دو۔ عزیزو تاریخ نے عجیب سا جملہ لکھا ہے کہ حسین نے بچے کو زمین پر لٹایا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے کو اٹھا لیا اور ایک مرتبہ جملہ دہرایا، اے میرے لال علی اصغر تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، ان پر اپنی حجت تمام کر دے۔ بس اتنا سننا تھا، ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پھیرائی۔ ظالم منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ ایک آواز بلند ہوئی، اینا اینا حرملہ، اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ ایک تیر چلے کمان میں جڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا گیا۔ عزیزو 6 مہینے کا گلا، 3 بھال کا تیر۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جو یہ تیر آیا ننھے سے بچے کے گلے پر لگا، ایسا لگا جیسے
بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تاریخ کا جملہ عجیب ہے، بچہ اس کان سے لے کر اس کان تک ذبح ہو گیا۔ عزیزو، امام حسین نے خون کو چلو میں لیا، چاہا زمین کی طرف دیکھ پھینک دیں۔ آواز آئی ہے فاطمہ کے لال، اے حسین یہ خون ناحق ہماری طرف نہ آنے پائے، اگر یہ خون ہماری طرف آیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے چاہا آسمان کی طرف روانہ کریں، آسمان سے ندا آئی ہے فاطمہ کے لال، اے حسین یہ خون ہماری طرف نہ آئے ورنہ قیامت تک ایک قطرے آب نہ برسے گا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا، آواز دی پروردگار گوار ہے نا، کل نانا سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا۔ علی اصغر کو لیا، کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے سب کے لاشیں اٹھائے، عزیز و علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور خیمہ گاہ تک لے آئے۔ قاسم کا پامال لاشا اٹھایا اور خیمہ گاہ تک لے آئے۔ عباس کے بازو اٹھائے اور خیمہ گاہ تک لے آئے، مگر عزیزو نامعلوم کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کا لاشا حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے۔ میں نے کہا مولا آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، عباس کے بازو اٹھائے، مگر یہ کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے؟ شاید میرا مولا جواب دے، نادان تو نہیں جانتا، سچ ہے میں نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، سچ ہے میں نے قاسم کے پامال ٹکڑوں کو اٹھایا ہے، سچ ہے میں نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں، میں نے بازو اٹھائے مگر بازوؤں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے پامال ٹکڑے اٹھائے مگر لاشا پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اب علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا مگر برچھی کا پھل لگتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر کیسے کہوں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگتے نہیں دیکھا، قاسم کو پامال ہوتے نہیں دیکھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے نہیں دیکھے، مگر میرا لال میرے ہاتھوں پہ تھا، میں نے تیر چلے میں جڑتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے تیر کو آتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے بچے کے گلے پہ لگتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے علی اصغر کو کملاتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ایسے عالم میں اگر رباب سوال کرے گی حسین کیا جواب دے گا؟ عزیزو جب در خیمے پر آئے، ابا کا دامن ہٹا، رباب کی نگاہ پڑی، رباب نے بے ساختہ جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہار، اے میرے لال علی اصغر، کیا تجھ جیسے بچے کربلا کے میدان میں نہر کر دیے جاتے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما لے۔ الہی جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حق عزا تو ادا نہیں ہو پایا، مگر جتنی بھی عزاداری کی ہے اسی کو قبول فرما لے، اس کا بہترین اجر عطا کر دے۔ پروردگار بانی عزا پرنس آصف جاہ بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر دے۔ اے میرے معبود ان کے رزق میں وسعت عطا کر دے، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عطا کر دے۔
پروردگار ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر، عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ کر۔ پروردگار دلی مرادوں کو پورا فرما، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ اس عزاداری کو جناب زہرا کی رضایت کا سبب قرار دے دے، آنے والے ادوار میں اس سے بہتر عزا کی توفیق عطا کرتے۔ الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔